الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی طرف سے عطا کیا گیا ایک تحفہ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ایمان کی قوت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ ایمان دل کا سکون ہے، ایمان زندگی کی روشنی ہے اور ایمان آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو تازہ رکھے، اس کی قوت کو بڑھاتا رہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سارے طریقے ہمیں مل جائیں گے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور تدبر۔ قرآن ایمان کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، یعنی جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ایمانًا وَزَادَتْهُمْ ایمانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھتی ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے، ایمان کا چراغ روشن رہتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ ایمان بڑھانے کا دوسرا طریقہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا۔ ذکر الہی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ میرے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی فداک و امی و ابی یا رسول اللہ، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بندہ محبت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے اللہ کی چاہت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی حرارت بڑھتی ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما اور میرے ایمان کو مضبوط فرما، میرے ایمان کو روشن کر دے۔ اے اللہ میرے ایمان کو مضبوط فرما، میرے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان کو مضبوط کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں خشوع اور خضوع۔ نماز ایمان کی علامت ہے، لیکن وہ نماز جو دل کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز جو اللہ کی محبت میں پڑھی جائے، جو بندے کو گناہوں سے روکے، ایسی نماز ایمان کو طاقت دیتی ہے، ایسی نماز ایمان کو جلا بخشتی ہے، ایسی نماز ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ چوتھا طریقہ نیک صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، نیک لوگوں سے ملاقات کرنا۔ اچھے لوگوں کی صحبت ایمان کو بڑھاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک دوست خوشبودار عطر والے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ کچھ نہ بھی دے تو اس کی خوشبو ضرور آتی ہے۔
سبحان اللہ۔ اسی طرح برے دوست کی صحبت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیشہ ان لوگوں کے قریب رہو جو اللہ کی یاد دلاتے رہیں، جو اللہ کی باتیں کرتے رہیں، جو ذکر اللہ میں لگائیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، ذکر اللہ کرواتے رہیں۔ پانچواں طریقہ موت اور آخرت کی یاد ہے۔ موت کو یاد کرنا دل کو نرم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ یاد بندے کو گناہوں سے بچاتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہے اس کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اور چھٹا طریقہ گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا ہے۔ گناہ دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، گناہ سیاہی کے دھبوں سے کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل پر پردہ چھا جائے، دل گناہوں سے سیاہی سے کالا ہو جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہا کرو تاکہ دل پاک رہے اور ایمان روشن رہے۔ ساتواں طریقہ شکر اور غور و فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہی شکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کوئی زبانی دعویٰ نہیں، ایمان کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں۔ ایمان پیدائشی مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر ایمان کا لیبل لے لینا کافی نہیں، بلکہ ایمان کی کاٹ چھانٹ کرتے رہنا، ایمان کو ذکر اللہ کا پانی دیتے رہنا، ایمان کو تلاوت قرآن کی غذا دیتے رہنا، ایمان کو صدقات و خیرات کا پانی دیتے رہنا، ایمان کی دیکھ بھال کرتے رہنا ہی ایمان ہے۔ ایمان کوئی زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور عمل کی روشنی ہے۔ یا اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ ثبت قلوبنا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اب اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا مقلب